الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج کے اس پرنور لمحات کے اندر میری گفتگو کا عنوان رزق کی تقسیم۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ بڑے ہی گھاٹے کے سودے میں ہوگا، یعنی نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیں ہر لمحے رکھنی چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے سوتے، ہر لمحے اللہ کو یاد ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی مقصد زندگی اور ضرورت زندگی کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بھلا کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا بے مقصد؟ تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس ضرور بلائے گا۔ ہمارا مقصد جو زندگی کا ہے وہ یہ ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ہمیں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کو اپنے جسم پہ نافذ کر کے چلنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ رزق کے پیچھے چل پڑے ہیں، رازق کے پیچھے نہیں چل رہے، رازق کی طرف نہیں چل رہے لیکن رزق کی طرف چل رہے ہیں۔ اور بھائی جس بندے کو رازق مل جاتا ہے اسے رزق بھی مل جاتا ہے، تو اس میں تو گھبرانے کی اور پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری خالق کائنات خود علانیہ لے لے، پھر اس پہ بھی ہمیں شک ہو تو پھر ہمارے ایمان پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے ذمے لے لیے ہے، بندے کا رزق، مال، سب کچھ اللہ کے ذمے ہیں۔ اور بھائی کوئی بندہ
अपने किसी विलेज का, किसी शहर का, किसी घर का, किसी इलाके का बंदा अपने ज़िम्मे कोई चीज़ ले ले और ख़ुद कहे कि भाई तुम्हारा ये मामला मेरे ज़िम्मे है, तो इंसान को तसल्ली हो जाती है और उस काम की तरफ इंसान पलट के भी नहीं देखता। इंसान की सिर्फ तवज्जो और इंसान का रुख सिर्फ उस मकसद के तरफ हो जाता है। क्यों कहता है कि भाई इस मेरी ज़िम्मेदारी तो उसको मैंने सौंप दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो अल्लाह के ज़िम्मे सारा रिज़्क़ हमारा आ गया। अगर हम भी अल्लाह राज़क़ को छोड़ कर रिज़्क़ की तरफ जाएंगे तो इसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है हमारा ईमान बिल्कुल कमज़ोर है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें खालिक़े कायनात की तरफ रुख करना चाहिए। जब तक रुख नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। देखिए माल जो है ना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ और देगा, और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये इबादत बन जाता है। इसकी मिसाल सुनिए, एक छुरी होती है, छुरी से हम सब्ज़ी काटते हैं। जब तक ये सब्ज़ी काटी जाएगी तो छुरी जो है वो ठीक है, इसका इस्तेमाल ठीक है। अगर उसी ही छुरी से किसी का हाथ काटते हैं या गला काट देते हैं या बाजू काट देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये जुर्म हो जाएगा। पता चला कि उसका इस्तेमाल गलत हुआ जिसकी वजह से वो मुजरम हो गया, जुर्म कहलाया। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को या औलाद को गलत इस्तेमाल करता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं फरमाते। अगर यही औलाद और यही जो रिज़्क़ माल दिया है इसको सही तरीके से खालिक़े कायनात की तरफ लगा देंगे तो खालिक़े कायनात उस बंदे के इस अमल को संवार कर अपनी इबादत में यानी अपनी बंदगी में उसकी शमूलियत फरमा लेंगे, उस बंदे की बंदगी को पसंद फरमा लेंगे। जब तक हमारे दिल में दुनिया है, सिर्फ रिज़्क़ की तलाश है, राज़क़ की तलाश नहीं, तो हमें नुकसान। हम मुर्गाबी से भी कुछ सबक ले सकते हैं। मुर्गाबी देखिए, वो अपने जिस्म को, अपने परों को, इसके ना पर बड़े चिकने से होते हैं, ये अपने परों को पानी में थोड़ा सा डुबोती है। जब शिकारी शिकार करने के लिए आता है तो उसको ज़रा सा शक होता है, खदशा होता है, तो वो उड़ जाती है। अगर वो सारे पर अपने भिगो ले तो वो उड़ तो सकेगी नहीं, वो शिकारी के आगे शिकार हो जाएगी। ये देखिए बुज़ुर्ग समझाते हैं कि ए हजूर के ग़ुलामों समझ जाओ, जिस तरह मुर्गाबी ने उस पानी में थोड़ा सा ख़ुद को भिगोया और जब वक़्त आया तो उड़ गई, तो इसी तरह हमारा जो दिल है, हमारा जो ज़रूरियात हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, ये ज़रा बराबर होनी चाहिए दुनिया के लिए, बाकी सारी खालिक़े कायनात के लिए होनी चाहिए। जब खालिक़े कायनात के लिए होंगी तो वक़्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पसंद फरमा लेंगे। इसी तरह दुनिया को दिल में नहीं रखना चाहिए। जब दुनिया दिल में आती है तो बंदे को बर्बाद कर देती है, और जब दुनिया दिल से निकल जाती है तो अल्लाह का वली बना देती है। कश्ती है पानी के ऊपर तैरती है, ये हमारे इस्लाफ ने, हमारे अकाबरी ने हमें समझाई हैं बातें। कश्ती पानी के ऊपर तैरती है, जब तक वो पानी के ऊपर तैर रही है तब तक ये तैरती रहेगी। अगर वो पानी कश्ती के ऊपर आ जाए तो वो तैरेगी नहीं, वो डूब जाएगी। जब डूबेगी तो नुकसान होगा। इसी तरह देख लीजिए कि रिज़्क़ जो है इंसान को मिल के ही रहना है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह बंदे को मौत आके रहनी है, इसी तरह रिज़्क़ भी बंदे को मिल के ही रहना है। वो हम सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज की तरफ जो बंदा पीछा कर देता है तो साया बंदे के आगे आगे हो जाता है। बंदा सारी ज़िंदगी भी अपने साये को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसने सूरज की तरफ पीछा किया हुआ है और उसने सूरज की तरफ मुंह मोड़ा हुआ है। अगर वही बंदा सूरज की तरफ मुंह कर ले तो साया पीछे हो जाएगा। जिस तरह सारी ज़िंदगी सूरज की तरफ पीछा करने से साया पकड़ाई नहीं देता, इसी तरह
بندہ ساری زندگی رزق کی طرف لگا رہے تو رزق بندے کا مکمل نہیں ہوتا اور نہ رزق سے جی بھرتا ہے۔ اگر بندہ جس طرح سورج کی طرف منہ کرتا ہے تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، بھاگتا ہے، بندے کو پکڑ نہیں سکتا، اسی طرح جب بندہ خالق کی طرف رخ کرتا ہے تو رزق بندے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، بندے کو رزق کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ بندہ رازق کی طرف لگا ہوا ہے۔ جو بندہ رازق کی طرف ہے، رزق کی طرف نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال اور بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک مرغی ہے، وہ مرغی کا مالک ہے، دو طریقے سے اپنی مرغی کو دانہ ڈالتا ہے۔ ایک وہ پکڑ کے پھینک دیتا اور بکھیر دیتا ہے۔ مرغی جو ہوتی ہے وہ سارا دن گزر جاتا ہے، وہ چنتی رہتی ہے، ادھر سے چنتی رہتی ہے۔ اگر مالک بڑا خوش ہو مرغی کے اوپر تو وہ مالک کے سامنے ہاتھ میں رکھ کر دانے آگے کرتا ہے، مرغی وہاں سے چند دانے لیتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، پانی پیتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر جب خالق کائنات راضی نہیں نہ ہوتے، اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی بس رزق کو تلاش کرتے 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 تھک جاتا ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس بندے کو تھوڑا سا رزق دیتے ہیں، اس کا جی بھر دیتا ہے، باقی وہ سارا دن اللہ کی یاد میں ہی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ دیکھ کوے کی مثال لے لیجیے، کوے کے جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو اس کے سفید سفید جو ہوتے ہیں نا وہ پر نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہ جو اوپر بڑے بڑے نرم سے بال ہوتے ہیں نا وہ سفید ہوتے ہیں، تو وہ کوے کو مشکوک نظر آتے ہیں پرندے، وہ متنفر ہو کے کوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جب اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ جو پر ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں تو وہ کوے واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں۔ لیکن جس دوران وہ کوے چلے گئے پھر اس دوران ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اس وقت ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کیڑے مکوڑے اور ایسے مچھر کو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ اڑتے آتے ہیں تو وہ بچے جو ہوتے ہیں کوے کے منہ کھولتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ رزق کون پہنچا رہا ہے؟ یہ خالق کائنات ہی دے رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو جس بندے سے خالق کائنات ناراض ہوتے ہیں نا، اس بندے سے اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتے۔ جس بندے سے خالق کائنات ناراض ہوتے ہیں خالق کائنات، اس بندے سے رزق نہیں چھینتے، اس بندے کو اپنی یاد کی توفیق نہیں دیتے، اور جس بندے کو اللہ کی یاد کی توفیق مل جاتی ہے خالق کائنات اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مال کی اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو نہ دیتا، اللہ تعالیٰ سب کا سب مسلمانوں کو ہی عطا فرما دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اللہ عطا کر کے رہے گا۔ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو رزق مل رہا ہے۔ جو جانور جو اپنا ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جانور کون سا وہ کسی جگہ پہ دیہڑی کرنے کے لیے جاتی ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو رزق عطا فرماتا ہے نا۔ اسی طرح ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ امام قرطبی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ قبیلے والوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے نا تو کیا ہوا کہ ان کا زادِ راہ ختم ہو گیا، پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ تو قبیلہ والوں نے پروگرام بنایا، آپس میں مشاورت کی، میٹنگ ہوئی کہ کیا کریں۔ ایک دو نے کہا کہ اس طرح کریں، مدینہ پاس ہی ہے تو مدینہ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے جا کر التجا کرتے ہیں کہ ہمارے کو کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ کہتے کہ ان میں سے دو بندے ایسے تیار کیے گئے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر عرض کریں یا رسول اللہ ہمارے لیے کو کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی پہنچے ہیں تو ابھی حضور علیہ السلام
اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے، وہاں پہ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ جو دو تھے وہ دروازے پر پہنچ کے تو قرآن کی تلاوت سننی شروع کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ حضور پڑھ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اب وہ یہ بات سن کر واپس چلے گئے، حضور سے ملے نہیں ہیں، واپس چلے گئے ہیں۔ جب واپس چلے گئے ہیں تو ادھر بھی ایک اندازہ لگا دیجیے کہ میں تو اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کو صاحب قرآن تلاوت کرے تو کتنی لذت آتی ہوگی۔ اب دیکھیے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی لذت آتی ہے، اتنی سکون آتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، ایسے قرآن لگتا ہے کہ جیسے قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، حقیقت میں ابھی اتر رہا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور ایسے زبردست قاری اللہ نے ان کو آواز بھی دی ہے۔ اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو پھر مصطفیٰ کی کیسی کیفیت ہوتی ہوگی۔ جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے کتنی لذت آتی ہوگی، جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے کتنی کیفیت بنتی ہوگی۔ صحابہ سے پوچھ لیتی ہیں تو صحابہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو فجر کی نماز پڑھاتے تو حضور کبھی 1.5 پارہ پڑھاتے، کبھی 2 پارے پڑھ جاتے، کبھی 100 آیات پڑھ جاتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر حضور کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ 2 پارے کوئی قرآن پڑھے تو بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں پھر قرآن تو حضور پڑھتے تھے تو قرات تو بڑی لمبی ہوتی تھی، نماز بڑی لمبی ہو جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی ہلکی نماز ہم نے حضور کے پیچھے پڑھی ہے اتنی ہلکی ہم نے آج تک کسی کے پیچھے پڑھی ہی نہیں ہے۔ سب سے ہلکی نماز حضور پڑھاتے تھے۔ یہاں پہ قابل غور بات ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت ایسی کیفیت چھا جاتی ہوگی، صحابہ کے کام بھی ہو جاتے ہوں گے تو صحابہ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہوگی، سورج کو بھی مستی آتی ہوگی، چاند کو بھی مستی آتی ہوتی، ہر چیز جو ہے وہ مست ہو جاتی ہوگی، ایسی کیفیت بن جاتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو وہ جو 2 بندے تھے انہوں نے سن کر یہ آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سن کر چلے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی انتظام ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اتنی بات کی تو کیا ہوا، انہوں نے جا کے یہ نہیں کہا کہ کملی والے محبوب نے کہا میں انتظام کر دوں گا، انہوں نے بس اتنا کہا انتظام ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی تو بارگاہ میں پہنچے ہی نہیں، وہ باہر سے قرآن سن کے چلے گئے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے تو ابھی بیٹھے ہی تھے، 2 بندے آئے، انہوں نے کافی راشن لے کے وہ ان کے پاس آ گئے۔ ان سب قبیلے والوں نے کھانا تناول فرمایا، کچھ بچ گیا تو انہوں نے سوچا یہ کیا کریں، تو دل میں خیال آیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جن کی طرف سے آیا ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اور غریب لوگ ہوں گے ان کو کھلا دینا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو رزق آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا وہ رزق جو ہے، وہ راشن جو ہے وہ کافی تعداد میں بڑھ گیا ہے، لہذا آپ واپس لے تاکہ کسی اور غریبوں کو دے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رزق میں نے نہیں بھیجا، تو پھر یا رسول اللہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس نے بھیجا ہے جس کا ساری کائنات کھاتی ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے رزق ہے۔ تو یہاں پہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ دیکھیے صحیح، حضور علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندوں کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ان کو قرآن کی صورت میں سمجھایا، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ آئے تو ان کو بھی سمجھایا کہ بھائی رزق میری طرف سے نہیں ہے، رزق تو خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ بندے کو رزق مل کے رہتا ہے، اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جس کو بندے کو فکر ہے اس کا ایمان خالق کائنات پہ ہی پکا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر یعنی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر وہ اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی۔ کسی نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ حضور بتا دیجئے کہ سب سے بڑا غنی کون ہے، تو وہ اس عالم دین
دین نے، وہ صوفی بندہ تھا، فقیہ بندہ تھا، اس نے کہا کہ سب سے بڑا غنی وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے دیا اس پہ راضی، شکوہ نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، گلے نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میری تو اللہ سنتا نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے اور راضی ہو کر خالق کائنات کی بارگاہ میں رہے، خالق کائنات کی یاد میں رہے، خالق کائنات کا ذکر کرتا رہے، خالق کائنات کے احکامات پہ عمل کرتا رہے، خالق کائنات کے دین کو آگے لے کے چلتا رہے، رزق کی اسے تلاش نہ ہو، اس کے رازق کی تلاش ہو۔ ایسا بندہ غنی ہوتا ہے۔ جو بندہ ایسا غنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بے حساب رزق بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی اجر بے شمار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔